بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الصادقين، أما بعد. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه: أولم ولو بشاة. أخرجه البخاري رحمه الله تعالى. بہت سے لوگ اسلام سمجھنا چاہتے ہیں، خاص کر ہمارے نوجوان بھائی. میں نوجوان بھائیوں سے ایسے موقع پر ایک سوال پوچھتا ہوں کہ آج شادی ہو رہی ہے، کل ولیمہ ہوگا، تو اسلام میں ولیمہ کیوں رکھا گیا؟ اس کی حکمتیں کیا ہے؟ اس کے مقاصد کیا ہے؟ ہر نوجوان کو سوچنا چاہیے کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، ہر تعلیم کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد چھپا ہوا ہے. تو یہ ولیمہ کیوں کرتے ہیں؟ اس کے پیچھے 3 مقاصد ہیں. پہلا مقصد کہ آپ کے گھر میں خوشی آ رہی ہے. جیسے آپ کے گھر پہ بچہ پیدا ہو، ایک ممبر بڑھے تو خوشی میں عقیقہ کرتے ہیں، جانور ذبح کرتے ہیں اور کھلاتے ہیں. تو آپ کے گھر پہ ایک ممبر بڑھا ہے، اس خوشی میں آپ کھلا رہے ہیں. یہ پہلا مقصد ہے. دوسرا مقصد، اگر نکاح چھپا رہ گیا ہو، پتہ نہ چلا ہو، لڑکا اور لڑکی نے جا کر گواہوں کی موجودگی میں نکاح کر لیا، سوسائٹی والوں کو پتہ نہیں ہے کہ ان کا نکاح ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، تو ولیمہ رکھا گیا تاکہ پبلک کو پتہ چل جائے کہ نکاح ہوا ہے. اسی لیے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوا. آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پتہ نہیں تھا، تو آقا نے فرمایا عبد الرحمن ولیمہ کرواؤ تاکہ پتہ چلے کہ آپ کا نکاح ہوا ہے. یہ دوسرا مقصد ہے. تیسرا مقصد، غور سے سننا، تیسرا مقصد ہے کہ یہ لڑکی والے آپ کو لڑکی دے رہے ہیں، اور لڑکی دینا کتنا مشکل کام ہے وہ ہر باپ جانتا ہے. اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہم مدرسے میں پڑھنے والے لوگ اس کو زیادہ محسوس کرتے ہیں، اس لیے کہ جب ہم لوگ گھر چھوڑ کر مدرسہ جاتے تھے اور مدرسے میں دوستوں کے ساتھ گھل مل جاتے تھے، 1 مہینہ ہو جاتا تھا. وہ تو زمانہ موبائل کا نہیں تھا، لینڈ لائن کا زمانہ تھا. گھر سے فون آتا تھا، جب ہم فون ریسیو کرتے تھے STD والا ہوتا تھا، خبر دیتا تھا آپ کے گھر سے فون آیا ہے. خوشی خوشی جب فون اٹھاتے تھے، پوچھتے تھے بھائی سے یا بہن سے اماں کا کیا حال ہے، تو بھائی یا بہن ہمیشہ یہی کہتے کہ 1 مہینہ ہو گیا، جب ماں دسترخوان پر تمہاری جگہ خالی دیکھتی ہے تو روتی ہے، صرف یہ سوچ کر کہ میرے بیٹے نے کھایا ہوگا یا نہیں کھایا ہوگا. ماں ہم کو مختصر وقت کے لیے دور بھیجتی تھی تو اس کی نیند اڑ جاتی تھی. آج جس باپ نے یا آج جو باپ جو ماں اپنا لختے جگر کسی کے حوالے کریں گے، ان کے دل پر کیا بیتے گی، ان کے دل پر کیا گزرے گی. تو وہ جو غم میں ڈوبے ہوئے ان کو اپنے گھر بلاؤ، اور گھر بلا کر ان کو کھلاؤ اور ان کو اطمینان دلاؤ کہ آپ کی بیٹی ہماری ذمہ داری ہے، ہم ذمہ داری لیتے ہیں، اس کو ذرا برابر بھی تکلیف نہیں پہنچائیں گے. اس کے لیے ولیمہ رکھا گیا تھا کہ باپ کو اور ماں کو اطمینان ہو جائے کہ جو لوگ ہماری بیٹی کی وجہ سے ہمارا اتنا اکرام کر رہے ہیں وہ ہماری بیٹی کو کبھی تکلیف نہیں پہنچے. میرے بھائیوں، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کہو، کیا معاملہ الٹا نہیں ہو گیا ہماری سوسائٹی میں؟ بھائی میں بیان نہیں کرتا ہوں، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، معاملہ الٹا نہیں ہو گیا؟ کیا مطلب؟ اب آج لڑکی کا باپ ٹینشن میں رہتا ہے کہ یہ جو لٹیرے بالات کی شکل میں آئیں گے ان کو مطمئن کرنا ہے، ان کو اطمینان دلانا ہے. اگر 19-20 ہو گیا، پتہ نہیں میری بیٹی پوری زندگی اس ظلم کا شکار رہے گی کہ تیرے باپ نے ہمارا اکرام نہیں کیا.
جس اسلام نے یہ تعلیم دی تھی کہ لڑکی کے ماں باپ کو بلا کر اطمینان دلاؤ، آج اسی لڑکی کا باپ دوسروں کو اطمینان دلا رہا۔ جب اللہ کے نظام کو اور اسلام کے نظام کو ہم نے الٹ دیا تو پھر اللہ نے بھی اپنے نظام کو الٹ کر رکھ دیا، پھر ظلم و ستم ہمارا مقدر بن جائے۔ اس لیے کہ ہم نے لڑکی کے باپ پر ظلم کیا ہے بارات کی شکل میں۔ قسم خدا پاک کی اس مسجد میں بیٹھ کر کہتا ہو کہ نہ قرآن مجید میں، نہ احادیث پاک میں، نہ اسلام کی کسی بک میں آپ کو بارات کا تذکرہ ملے۔ بارات ایک ظلم ہے، ایک ظلم ہے، اس کا خاتمہ صرف میری اور علماء کی ذمہ داری نہیں ہے، میرے ہر نوجوان بھائی کی ذمہ داری ہے کہ ہر نوجوان بھائی یہ نہ سوچے کہ میں کیا کر سکتا ہوں۔ آپ اتنا کر سکتے ہیں کہ اگر لڑکی کا باپ یا لڑکے والے آپ سے یہ کہے کہ بارات میں آنا ہے، آپ بالکل کہہ دیجئے میں نہیں آ سکتا ہوں، میں اس ظلم میں شریک نہیں ہو سکتا ہوں۔ آپ اپنی ذات سے اتنا کام کر سکتے ہیں۔ آج سے اگر آپ نے اتنا کام کیا، آپ کے جیسے 50 نوجوان کھڑے ہوں گے اور پھر اس طرح ظلم کا خاتمہ ہو جائے۔ کریں گے نوجوان بھائی؟ آج سے عہد کر لو، بارات میں کبھی نہیں جاؤں گا۔ اور لڑکی کے باپ سے کہتا ہو جتنے اپنے رشتہ دار ہیں اتنوں کو دعوت دو۔ لڑکی کے باپ پر کوئی دعوت نہیں ہے۔ غم میں کوئی دعوت ہوتی ہے؟ گھر میں کوئی بندہ مر جائے کوئی دعوت ہوتی ہے؟ غم میں ڈوبا ہوا باپ ہے، اس پر دعوت کہاں سے آئی؟ خوشی کے موقع پر دعوت ہوتی ہے۔ اسلام میں 1 روپے کا خرچ لڑکی کے باپ پر نہیں رکھا گیا ہے۔ اس لیے لڑکی کے باپ سے کہتا ہو کہ معاشرے کو چھوڑیں کہ معاشرہ کیا کہے گا۔ معاشرہ تو آپ 900 روپے کی ڈش کھلائیں گے پھر بھی اعتراض کرے گا، پھر بھی کہے گا کہ ایسا کھلایا ویسا کھلایا۔ اللہ کو راضی کرنا ہے تو پھر اسی طرح ہم کو چل رہا ہو۔ ایک بات یہ کہ مختصراً میں آپ کے سامنے بات رکھ رہا ہوں۔ دوسری بات، طبرانی ایک زبردست تاریخ کی کتاب ہے، اس کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے۔ واقعہ ہمارے لیے سبق آموز ہے، سبق لینا اس واقعے سے ہمیں۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر تشریف لے گئے۔ پوچھا بیٹی حسنین یعنی حضرت حسن اور حضرت حسین نظر نہیں آ رہے؟ کہا ابا علی لے کر باہر گئے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم باہر تشریف لے گئے، دیکھا ایک باغ ہے کھجور کا، علی اس باغ کے کھجور کے درخت پر چڑھے ہوئے ہیں، 2 بچے نیچے کھیل رہے، علی کھجور اتار رہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہاں پہنچے، کہا علی کیا بات ہے، کھجور پر چڑھے ہو اور کھجوریں اتار رہے ہو؟ کہا ابا کئی دن کے فاقے تھے، حسنین رو رہے تھے، ان کی بھوک مٹانے کے لیے میں ان کو یہاں لے آیا ہوں۔ اور دوسرا جو جملہ کہا، عجیب جملہ کہا کہ گھر میں رو رہے تھے تو فاطمہ پریشان تھی، فاطمہ کے ٹینشن کو دور کرنے کے لیے میں بچوں کو باہر کھلانے کے لیے لے آیا ہوں۔ اس واقعے میں 3 بندوں کے لیے سبق ہے۔ پہلا باپ کے لیے سبق ہے کہ باپ جب اپنی بیٹی کو رخصت کرے تو یہ نصیحت کرے کہ بیٹی کبھی بھی شوہر کی حیثیت سے زیادہ مت مانگنا۔ آج باپ اپنی بیٹی کو یہ نصیحت نہیں کر رہا ہے بلکہ ماں باپ سپورٹ کر رہے ہیں۔ میں آپ کو خون کی آنکھوں سے رو کر کہہ رہا ہوں، کچھ دنوں پہلے 1 ہفتے پہلے ایک نوجوان کا فون آیا بمبئی سے، میں ملنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا کوئی اہم کام ہے؟ کہا بہت اہم کام ہے۔ میں نے کہا کیا اہم کام ہے؟ اس نے یہ کہا کہ میرے نان مسلم دوستوں نے مجھے یہ خبر سنائی ہے۔ کیا خبر سنائی ہے؟ کہا میاں بھائی لڑکیاں آج بازاروں میں اپنا جسم بیچ رہی ہے۔ میں نے کہا وجہ کیا ہے بازاروں میں؟ تو کہا وہ بیٹیاں ہیں جن کے 2-2 3-3 بچے ہیں۔ میں نے کہا جا کے تحقیق کرو، وجوہات کیا ہے، ریزنز کیا ہے۔ اس نے جا کے تحقیق کی تو پتہ چلا کہ ماں باپ جب میاں بیوی کے درمیان میں انبن ہوتی ہے اور ہر سفر میں اتار چڑھا ہوتا ہے، ماں باپ بیٹی کو گھر بلا لیتے ہیں، آ جا بیٹی، بیٹی کا سپورٹ کرتے ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے، ارے ہم آج بوڑھے تھوڑی ہو گئے، ہم تجھے کھلائیں گے۔ اب باپ بوڑھا ہو گیا، بھائی پر بوجھ بن گئی، اب بھائی کہہ رہا یہاں سے جا، اب یہ بچی جس کے بچے بڑے ہو رہے ہیں ان کو کھلا نہیں پا رہی ہے تو اپنا جسم بیچتی ہے۔ اس لیے ماں باپ کو سمجھنا چاہیے اور اپنی بیٹی کو نصیحت کرنا چاہیے، اس سفر میں اتار چڑھاؤ آئیں گے لیکن کبھی اپنے گھر کو توڑنا نہیں۔ اور شوہر کے لیے سبق یہ ہے
کہ بیوی کے غموں میں شریک ہونا چاہیے. ایسا نہیں بچے رو رہے ہیں تو ماں کی ذمہ داری ہے اس کو سہلانے کی بہلانے کی. شوہر کی بھی ذمہ داری ہے. شوہر باہر لے جائے, بچوں کو کھلائے, موبائل میں مست ہے, بیوی پریشان ہے, بیوی برتن مانج رہی ہے, یہ شوہر میاں جو ہے موبائل میں مست ہے, بچے یہاں رو رہے ہیں. تو شوہر کا کام یہ ہے. اور عورت, اللہ اکبر, حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کمال دیکھیے. جب والد گھر پر آئے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ سکتی تھی, ابا کس کے ساتھ میرا نکاح کروایا ہے؟ 2 دن سے بھوکی ہو, ایک حرف بھی نہیں نکالا شکایت کا اپنی زبان سے. اس کو کہتے بیٹی. آج ہماری بیٹیاں شام ہوتی ہے ماں کو فون لگاتی, شام ہوتی ہے ماں کے ساتھ بات, پورے گھر کی رپورٹ ماں کو پہنچاتی ہے. اس سے گھر ٹوٹتے ہیں, اس سے نکاح ٹوٹتے ہیں. اس لیے ماں کی ذمہ داری ہے, باپ کی ذمہ داری اپنی بیٹی سے کہہ دے وہاں کی رپورٹ یہاں مت پہنچاؤ, اور یہاں کی رپورٹ وہاں نہیں پہنچنی چاہیے. اب وہ تمہارا گھر ہے, وہاں کا راز رہنا چاہیے, وہاں کے راز کو کبھی فاش نہیں کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اسلام کی سمجھ عطا فرمائے, اور اللہ تبارک و تعالی سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالی اس نکاح کو بے حد قبول فرمائے.